ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہدائے کربلا میں سے ایک شہید حضرت قاسم بن حسن بھی موجود ہیں، جو کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ میدان کربلا میں ان کی شادی ہوئی حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ۔ کیا یہ بات سچی ہے کہ واقعی شادی ہوئی؟ اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ یہ بات جاننے سے پہلے آپ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آشکار ہو جائے کہ اس بات کے اندر کتنی سچائی اور حقیقت ہے کہ واقعی میدان کربلا میں حضرت سیدنا قاسم بن حسن کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ مشہور یہ واقعہ کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کراؤں، لہذا اس کا انتظام کیا جائے۔ تو 7 محرم کو میدان کربلا کے اندر حضرت قاسم کو مہندی لگائی جاتی ہے، اور پھر ان کو خوب اچھے لباس سے ملبوس کیا جاتا ہے، اور پھر حضرت سیدنا حسین وہ خود اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت قاسم کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا وعدہ یہ پورا کر دیا، اور اس میدان کربلا کے اندر بھی میں نے شادی کر دی۔ اس بات کی کتنی حقیقت ہے؟ یہ ایک غیر مستند روایت ہے، اور اس روایت کو سب سے پہلے نقل کرنے والا ملا حسین کاشفی ہے، جس نے 9ویں صدی ہجری کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا روضۃ الشہداء۔ اس کے اندر اس نے یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ ملا حسین کاشفی اس کی وفات ہے 910 ہجری، اور میدان کربلا کا واقعہ پیش ہو رہا ہے 61 ہجری 10 محرم کو۔ 800 سال کا طویل عرصہ ہے درمیان میں۔ اس 800 سال کے طویل عرصے کے اندر کوئی بھی مورخ ایسا نہیں کہ جس نے اس خود ساختہ اور موضوع روایت کو اور گھڑے ہوئے واقعے کو ذکر کیا ہو جس کو ملا حسین کاشفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء کے اندر بیان کیا۔ یعنی کہ یہ روایت 800 سال تک ملا حسین کاشفی کو چھوڑ کر کسی اور مورخ کو نہیں ملی۔ تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 61 ہجری کے اندر میدان کربلا پیش ہو رہا ہے، 800 سال گزرنے کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ جھوٹ موٹ اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے، اور آج تک اسی جھوٹ کے اوپر پھر محرم کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ قاسم کی مہندی بھی کرتے ہیں، اس کی شادی بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اس جھوٹی روایت پر ساری رسمیں پوری کی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہندی لگانا مردوں کے لیے شریعت اسلام میں ناجائز ہے۔ ہاں، کوئی شرعی عذر ہو کسی کا، اس شرعی عذر کی بنا پر اگر مہندی لگائیں تو پھر اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں مردوں کے لیے مہندی لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور پھر آل رسول ہوں، سید زادے ہوں، نبی کی اولاد ہوں، ہاشمی خاندان سے ہوں، اسلام کا عزت اور وقار ہوں، اور اسلام کی دھجیاں اڑائیں، ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ یہ تو کوئی اسلام دشمن ہی ہوگا کہ جو سید زادوں کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کر رہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔
عام مردوں کے لیے جب مہندی لگانا ناجائز ہے تو پھر سیدنا قاسم بن حسن کے لیے مہندی لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا حسین ان کو کیسے اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان، عزیز، اقارب، رشتہ دار سب کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ اور پھر یہاں پر اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے اور بڑی ہی اہم اور پوائنٹ کی بات ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام فاطمہ صغرا ہے، اور دونوں کی شادیاں واقعہ کربلا پیش ہونے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اور پھر اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے، اکثر مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا قاسم بن حسن وہ شخص تھے کہ میدان کربلا میں جب وہ پہنچے تو ابھی سن بلوغت تک وہ نہیں پہنچے تھے، سن بلوغت کی عمر ہی نہیں ہوئی اور امام حسین کا ان کا نکاح کر دیا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک من گھڑت روایت تھی کہ جس کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ میدان کربلا میں شادی ہوئی حضرت قاسم کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ، یہ بعد کے مورخین نے 800 سال گزرنے کے بعد پیدا ہونے والے مورخین نے اپنی طرف سے جھوٹی روایت گھڑ کے یہ امت کے سامنے پیش کی ہے اور امت کو گمراہ کیا ہے۔ وہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے امت کو بھی گمراہ کیا ہے۔ رہی حضرت سیدنا قاسم بن حسن کی بات، وہ تو ایک بہت ہی دلیر اور بہادر شخص تھے۔ جب وہ مقابلے کے لیے میدان کے اندر اترے تو اس وقت کا ایک ارزاق نامی بہادر پہلوان تھا، اس کا مقابلہ ان کے ساتھ ہوا تو ارزاق نامی پہلوان نے کہا کہ یہ ایک بچہ ہے اور میں عرب کا مشہور و معروف پہلوان ہوں، میرے مقابلے کے اندر 100 شخص بھی آ جائیں تو میں ان کو بچھاڑ کر رکھ دوں، لہٰذا میں اس بچے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیجا، حضرت قاسم ان کو ایک ایک وار سے ہی ختم کرتے گئے۔ یہ ارزاق نامی پہلوان جب آخر میں ان کے مقابلے میں آیا، جس نے سر سے لے کر پاؤں تک زرہ پہنی ہوئی تھی جو کہ ایک لباس ہے لوہے کا، انہوں نے ایک ہی وار کیا، زرہ ٹکڑے ہو گئی اور ایک ہی وار سے انہوں نے اس ارزاق نامی پہلوان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بہادر نامور جو بھی سامنے آتے تھے وہ اپنے ہاتھ اپنی زندگی سے دھو کر جاتے تھے۔